نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے متی کی انجیل، اس کا 18واں باب۔ اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تم نہ پھرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ آمین۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا، اور اگر آپ اناجیل مقدسہ کو پڑھیں تو یسوع سے سوال کرنے والے زیادہ تر فقیہ، فریسی، صدوقی یہ لوگ تھے، لیکن یہاں پر کوئی غیر نہیں، نہ صدوقی ہیں، نہ فریسی ہیں، نہ فقیہ ہیں، نہ آزمانے کے لیے ہے، بلکہ یہ مسیح خداوند کے اپنے شاگرد سوال کر رہے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہوگا۔ اور یسوع مسیح نے ایک بچے کو ان کی بیچ کھڑا کیا، اور عملی طور پر یہاں یسوع نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر تم نہ پھرو۔ پھرو کے لیے وہی یونانی لفظ ہے جو لفظ توبہ کے لیے آیا ہے، کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اگر تم نہ پھرو، توبہ کا لفظی مطلب ہی پھرنا ہے، رخ موڑ لینا ہے۔ یعنی اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں اور ابلیس کے راستے پہ ہیں، زناکاری کے راستے ہیں، شرابی کے راستے پہ ہیں، چوری کے راستے پہ ہیں، رشوت لینے کے راستے پہ ہیں، جھوٹ کے راستے پہ ہیں، بددیانتی کے راستے پہ ہیں، عیب جوئی کے راستے پہ ہیں، نفرت کے راستے پہ ہیں، اور جس دن آپ نے مسیح کو قبول کیا تو تب آپ نے رخ پھیر لیا، وہ سارے گناہوں سے آپ نے منہ پھیر لیا اور خدا کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور پہلی بات، اگر تم نہ پھرو اور بچوں کی مانند نہ بنو، یعنی جب ہم پہلا کام ہے پھرنا، توبہ کرنا، اور اس کے بعد ہماری زندگی ایک بچے کی مانند ہو، کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور خود مسیح نے نیکودیمس سے کہا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نئے سرے سے پیدا ہونا، نئی فطرت میں پیدا ہونا، یہ توبہ کے بعد ایک نیا انسان، ایک نئی انسانیت ہمارے اندر جنم لیتی ہے۔ اور کلام مقدس میں ایک آیت ہے کہ جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ اور یہ جو لفظ تدبیریں نہ کرو آیا، اس کا مطلب ہے پرانی انسانیت کی خوراک بند کر دو۔ یعنی جب ہم مسیح میں جنم لیتے ہیں، مسیح میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے، اور پرانی انسانیت بھی موجود ہوتی ہے۔ نیا انسان وہ دعا کرنا چاہتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، سچ بولنا چاہتا ہے، یہ ساری تلقین وہ ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے خدا نئے انسان کے وسیلے سے۔ پرانی انسانیت ہمیں دوبارہ ابلیس میں لے جانا چاہتی ہے۔ جب ہم نئے انسان کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں، پرانی انسانیت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کلام میں اس کا طریقہ ہے کہ جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو، بتایا کہ پرانی انسانیت کی خوراک بند کر دو، یعنی دا حکا پانی بند کر دو۔ جب آپ پرانی انسانیت کی خوراک بند کر دیں گے، جب آپ اسے خوراک نہیں دیں گے،
جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، جب آپ فراڈ نہیں کریں گے، گھر میں شادی ہے ناچ رنگ نہیں کریں گے، گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے شریک کے پتے نہیں باندھیں گے، ہندوازم نہیں کریں گے، اور اگر گھر میں شکر گزاری ہے تو صرف عبادت کریں گے، اور گھر کے اندر خدا کا کلام سنا جائے، کلام پڑھا جائے، کلام دیکھا جائے، اگر آپ موبائل ہیں تو وہاں پر مسیح کی حمد و ثنا، جو کچھ بھی ہو آپ کا بدن اس کے لیے تیار ہو جائے، آپ بولیں تو خداوند کے کلام کو، آپ سنیں تو خداوند کے کلام کو، آپ تمام اپنی زندگی یسوع کو دے دیں، تو ایسے آہستہ آہستہ وہ پرانا انسان ہمارے اندر کمزور ہوتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہمارے اندر نیا انسان، وہ بچہ جو نیا انسان ہے وہ ترقی کرے گا، اور کلام میں لکھا ہے بچوں کی مانند بنو، بچوں کی مانند، معصوم ہو، بچوں کی مانند معاف کرنے والے، بچوں کی مانند ٹرسٹ کرنے والے، توکل کرنے والے۔ دینا کرن صاحب نے کلام ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بچہ تھا، صبح اس کی ماں اس کو، وہ جنگلی علاقے میں رہتے تھے، تو اس کو تیار کر رہی تھی اسکول کے لیے، تو اس نے اس کو جب شوز پہنائے تیار کرنے کے لیے تو ایک دم سے اس نے پاؤں باہر نکال لیا، اس نے پھر اس کو پہنا، ایک دم سے اس نے پھر پاؤں باہر نکال لیا، لیکن پھر اس نے پاؤں زبردستی ڈال کر تسمے زور سے باندھ دیے اور اس کو اسکول بھیج دیا، اور اسکول میں وہ بچہ بے ہوش ہو گیا، اور بعد میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پتہ چلا کہ ایک زہریلا بچھو اس جوتے کے اندر تھا، تو وہ بچہ مر گیا۔ دراصل میں جب ہم زبردستی کرتے ہیں، بچہ جو ہے وہ توکل کرتا ہے، یہ اس کی اس نے اپنی ماں پہ ٹرسٹ کیا، تو بعض دفعہ جب ہم خداوند کے کلام پر توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو ہم بچوں کی مانند بنتے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ ضرور اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کریں اور بچوں کی مانند بنیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔